بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں تراویح کی جو عبادت ہے اس کے فضائل اور مسائل اور احکام بیان کیے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول رمضان المبارک میں موسلادھار بارشوں کی طرح مسلسل ہوتا رہتا ہے، اور وہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کو، خاص برکتوں کو کھینچنے والے ہیں، ان میں سے ایک عمل نماز تراویح کا عمل بھی ہے۔ تراویح کی فضیلت اور مشروعیت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صحیح بخاری کی 38 نمبر حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو من قام رمضان کہا گیا ہے، تو اس کا قیام رمضان سے مراد یہ تراویح کی نماز ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان سے روایت ہے، صحیح ابن حبان کی 3438 نمبر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر اس نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت، آپ مجھے بتائیں کہ ان شہدت اللہ الہ الا اللہ، اگر میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وانک رسول اللہ، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، وصلیت الصلوات الخمس، اور پھر 5 وقت کی میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وادیت الزکاۃ، اور میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، وقمت، اور رمضان کے اندر تراویح کی نماز بھی میں پڑھوں، تو فممن انا، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اگر یہ سارے کام میں کرتا ہوں تو مجھے کن لوگوں میں شمار کیا جائے گا؟ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من الصدیقین والشہداء، اگر یہ سارے کام کرتے ہو تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ ایسی صورت میں تمہارا شمار صدیقین اور شہداء کے اندر ہو۔ تو یہاں اس آدمی نے آ کر ساری چیزوں کو کہا کہ میں توحید کی بھی گواہی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، 5 وقت کی زکوٰۃ بھی دوں، حج بھی کروں، اور رمضان کے روزے بھی رکھوں، وقمت، اور اس رمضان کا قیام بھی کروں۔ تو یہاں قیام رمضان سے مراد بھی تراویح کی نماز ہے۔ جو آدمی تراویح کی گویا کہ نماز پڑھتا ہے تو اس حدیث کے مطابق اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کا شمار صدیقین اور شہداء میں فرمائیں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں اور اسی طرح تراویح اور جو دیگر عبادات ہیں، ان کے بدلے کا اعلان تو اصل عید الفطر کی رات کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور فرشتوں کے سامنے اللہ فرمائیں گے، جس کی مکمل تفصیل آپ فضائل اعمال میں مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے، فضائل رمضان کی آخری حدیث ہے۔ تو یہاں میں اس حدیث کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں تراویح کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کے سامنے اعلان کریں گے تو فرشتوں سے کہیں گے، فإنی أشہدکم یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ انی قد جعلت ثوابهم من صیامهم شہر رمضان وقیامہ رضائی ومغفرتی، کہ میں نے ان بندوں کو رمضان کے روزوں اور اس کے قیام کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ تو یہاں بھی رمضان کا روزہ الگ آیا ہے، وہ قیام ہی اور اس کے قیام کے بدلے میں۔ اللہ جب اجر دینا چاہتے ہیں آخر میں
جب مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے تو فرشتوں کے سامنے جو اللہ اعلان فرماتے ہیں اس میں جہاں صام رمضان کہ رمضان کے روزے کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں وہاں قام رمضان کے قیام کا یعنی تراویح کی نماز کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تراویح کے بارے میں کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی سن لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی تھی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کی نماز چھوڑ دی اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ نماز میری امت پر فرض نہ ہو جائے، اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا حضور نے چھوڑ دیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ لوگ اکیلے اکیلے یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں تراویح پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا اور اب یہ ڈر ختم ہو گیا جو حضور نے فرمایا تھا کہ کہیں یہ نماز میری امت پر اللہ کی طرف سے فرض نہ ہو جائے، کیونکہ صحابہ کا ذوق اور شوق دیکھ کے حضور کو یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ میری سنت ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ امت مشقت میں پڑ جائے اور یہ فرض ہو جائے، کیونکہ پھر فرض ہو جاتا تو پھر اس کے لیے کسی کے لیے چھوڑنا بھی مشکل ہو جاتا، کیونکہ فرض کو عذر میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. تو آپ کوئی آدمی سفر کر رہے ہیں، کوئی کس تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، تو تراویح کی ان کے لیے اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ سخت عذر میں ہے تو وہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ فرض ہو جاتی تو ان کی جس طرح نماز آدمی نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، بلکہ موت کی حالت میں بھی بندہ اشاروں سے بستر پر پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، یعنی فرض کے لیے پھر معافی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی ڈر پیدا ہوا کہ کہیں میرے صحابہ تو شوق والے ہیں، ان کو تو شوق ہے، اب یہ میرے پیچھے شوق کی وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں. پہلے دن بھی ان کی تعداد ہوئی، دوسرے دن تعداد بڑھ گئی، تیسرے دن مزید یہ ساری مجھ سے پہلے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. تو اس لیے ان کے شوق کو دیکھ کے کہیں اللہ فرض ہی نہ فرما دے. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو نبوت چلی گئی، حضور دنیا سے انتقال فرما گئے، اب وہی کا زمانہ نہیں تھا. اب یہ ڈر ختم ہو گیا کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے. تو اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ حضور کے منشا کو، حضور کے دل کی خواہش کو یہ حضرات پہچانتے تھے، تو اس لیے خواہش تو حضور کی جماعت کی تھی، اس لیے تو حضور نے کئی دن جماعت سے پڑھائی. تو اب ان کے منشا کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مسجد میں ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کا فرمایا، اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، اور امام بنا کر سب صحابہ کو ان کے پیچھے جمع فرمایا اور اس سنت کو، مبارک سنت کو جاری فرمایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح باجماعت کا عمل تمام صحابہ کے سامنے جاری فرمایا. تو کسی نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، کسی نے اس پر اعتراض نہیں فرمایا. تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو اجماع کی حیثیت حاصل ہوئی. تو اجماع صحابہ کے جو فیصلے ہیں وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح حجت ہیں جس طرح حضور کا فیصلہ ہے. بلکہ حضور نے خود حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، میرے خلفاء راشدین صحابہ کے طریقوں کو جو ہے ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. تو یہ گویا کہ صحابہ کا ایک اجماعی فیصلہ تھا. جماعتیں ہو رہی تھیں لیکن چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں ہو رہی تھیں، الگ الگ ہو رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نئی بات نہیں فرمائی، بلکہ وہ جو حضور کا منشا تھا اس کو پورا فرمایا اور ایک ہی جماعت کے پیچھے جو ہے سب کو جمع فرما دیا. اب صحیح بخاری وغیرہ اور دیگر جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ تفصیل موجود ہے، بوقت ضرورت اس کو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. اسی تفصیل سے متعلق مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت بھی ہے، اس کے آخر میں یہ ہے کہ فلما اصبح قال له عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ما زال الناس ينتظرونك البارحة یا رسول اللہ قال اما انه لم يخف على امرهم ولكني خشيت ان تكتب عليهم. حدیث نمبر 25954 حدیث ہے. یہ
مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب صبح ہوئی حضور نہیں آئے تو اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے، تو صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ساری رات لوگ آپ کے انتظار میں رہے تو آپ تشریف نہیں لائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اے عمر، لوگوں کا میرے انتظار کرنے کا جو معاملہ تھا وہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، یعنی مجھے پتا تھا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، لیکن میرے باہر آ کر انہیں نماز نہ پڑھانے کی وجہ یہ ہوئی کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں تراویح کی یہ نماز ان پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے یقیناً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو اور مقصد کو پوری طرح سمجھ لیا۔ چنانچہ جب وہ وقت آیا کہ اس کی نماز کے فرض ہونے کا خوف نہیں رہا تو حضور کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کی تکمیل کرتے ہوئے تمام امت کو مسجد میں ایک امام کی اقتداء میں تراویح پڑھنے کے لیے جمع فرما دیا۔ اب تراویح کے متعلق کچھ مسائل ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلے تراویح کی جو نماز ہے یہ ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے سنت موقدہ ہے، ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے سنت موقدہ ہے، لہذا بغیر کسی عذر کے تراویح نہ پڑھنے پر جو سنت موقدہ چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے وہ اس آدمی کو ہوگا جو تراویح نہیں پڑھا۔ اور اسی طرح صحیح روایات کے اندر، احادیث کے اندر اور آثار صحابہ یعنی صحابہ کے واقعات کے مطابق تراویح کی نماز تہجد کی نماز سے الگ عبادت ہے۔ یاد رکھیں، تراویح اور چیز ہے، تہجد اور چیز ہے۔ کئی لوگ اسے قیام اللیل کہہ کے یا تہجد کہہ کے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ تراویح جو ہے یہ 20 رکعات ہیں، 10 سلام کے ساتھ یہ سنت موقدہ ہے، جبکہ 3 رکعات وتر اس کے علاوہ ہیں۔ یہی صحابہ کرام کا فہم ہے، ان کا عمل ہے اور علماء سلف کا عمل ہے، اور اسی پر ہر دور میں امت کا تعامل اور عمل رہا ہے۔ اب تراویح اور تہجد میں کچھ فرق ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تراویح اور تہجد جو ہے یہ الگ الگ نمازیں ہیں، ان میں مختلف اعتبار سے فرق۔ 5 فرق ہیں۔ نمبر 1، تہجد کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا، جبکہ تراویح کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، صرف احادیث مبارکہ میں۔ اور دوسرے نمبر پر تہجد جو ہے یہ پورے سال پڑھنے والی نماز، اور تراویح جو ہے یہ رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو تراویح پڑھی جاتی ہے، رمضان ختم ہوا، عید کا چاند نظر آیا تو اب تراویح کی نماز بھی ختم ہو گئی، تہجد تو پھر بھی باقی ہے، تہجد تو پورے سال پڑھنے کی نماز۔ دوسرا فرق یہ ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ تہجد کا جو اصل وقت ہے وہ رات کا آخری وقت ہے، اور تراویح کا جو اصل وقت ہے وہ تو عشاء کی نماز کے بعد فوراً۔ تو یہ بھی دونوں میں فرق ہے۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں جماعت نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے جماعت نہیں کروائی، ورنہ حضور جو ہے روزانہ تہجد پڑھتے تھے۔ امت کے لیے تہجد کی نماز نفل تھی، حضور کے لیے فرض تھی، حضور تو روزانہ پڑھتے تھے۔ اگر چاہتے تو صحابہ مسجد میں جمع ہوتے تو آ کر ان کو جماعت بھی کروا سکتے تھے، لیکن تہجد میں حضور نے جماعت نہیں فرمائی، جبکہ تراویح کی نماز میں جو عشاء کے فوراً بعد نماز ہے اس میں جماعت مسنون ہے، جماعت کرانا سنت ہے، تو حضور نے خود جو ہے جماعت بھی کروائی ہے۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پہ کہ تہجد میں قرآن مجید ختم کرنا اور سننا یہ سنت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جبکہ تراویح کی نماز میں پورا قرآن مجید ختم کرنا اور سننا یہ سنت ہے۔ تو یہ 5 فرق ہیں تہجد میں اور تراویح میں۔ اس لیے جو ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ اصل میں تہجد ہے اور تراویح جو ہے یہ ایک ہی نماز ہے، یہ قیام اللیل ہے، پھر وہ تہجد کی روایت پیش کر کے جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے 5 فرق بھی ذہن میں رکھنے چاہیے کہ تہجد کی نماز اور چیز ہے اور تراویح کی نماز اور چیز ہے۔ اور اسی طرح جس طرح تراویح کی 20 رکعات
سنت موقدہ ہے، اسی طرح ان 20 رکعتوں میں ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا یہ الگ سنت موقدہ ہے۔ جو لوگ کہیں بھی جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ ایک سنت کو ادا کر لیں گے کہ پورا مہینہ انہوں نے 20 رکعت پڑھی ہیں، لیکن جو دوسری سنت ہے قرآن مجید سننے کی وہ ان سے رہ جائے گی، اس لیے یہ الگ الگ سنتیں ہیں۔ اور اسی طرح تراویح کی 4 رکعات کے بعد کچھ دیر یہ وقفہ کرنا جو ہے یہ مستحب ہے۔ اس وقفے میں اختیار ہے بندہ خاموش رہے یا کوئی ذکر کرے، اور اس وقفے کے دوران یاد رکھیں ایک نماز تسبیح تراویح جو نام سے جو دعا مشہور ہے وہ سنت سے ثابت نہیں، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی محض دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے وہ بڑی بہترین دعا ہے، اس کے الفاظ بڑے بہترین ہیں، اگر وہ اس نیت سے پڑھے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں یا دعا کر رہا ہوں تو اس کی گنجائش موجود ہے، بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھے، احادیث سے یہ ثابت نہیں۔ اور اسی طرح کسی عذر کے بغیر تراویح کی 4 رکعات ایک ہی ساتھ پڑھنا یعنی ایک سلام سے پڑھنا یہ مکروہ ہے، یہ سنا نہ کرے۔ اور اسی طرح عورتوں کے متعلق یہ ہے کہ عورتوں کے لیے تراویح کی نماز کے لیے مسجدوں میں آنا یہ اکثر فتاوی جات کی روشنی میں مکروہ تحریمی ہے، اس لیے ان کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ دوسری نمازوں کی طرح تراویح کی نماز بھی گھر میں ہی ادا کریں۔ البتہ بعض جو اہل علم حضرات ہیں انہوں نے جو اجازت دی ہے تو وہ مخصوص شرائط کی روشنی میں مسجد میں آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک یہ بھی سمجھ لیں کہ کوئی شخص عشاء کی نماز میں دیر سے آئے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے وہ عشاء کے فرض پڑھے، آ کر عشاء کے فرض پڑھے، پھر امام کے ساتھ تراویح میں شریک ہو جائے، پھر وطر جب امام پڑھائے تو وطر بھی امام کے ساتھ ہی پڑھے، اور اس کے بعد جو تراویح کی رکعات رہ جائیں انہیں وطروں کے بعد اپنے طور پہ پورا کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جا سکے تو تراویح اور وطر بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، بلکہ ایسی صورت میں تراویح اور وطر امام کے ساتھ ہی پڑھنے چاہیے، اور جو رکعتیں رہ جائیں وہ وطروں کے بعد بندہ پورا کرے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ نابالغ بچے کی اقتداء اس میں جائز نہیں ہے۔ نابالغ بچہ ہو اس میں بالغ افراد کا بڑے افراد کا تراویح ان کے پیچھے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نابالغ بچے کی جو نماز ہوتی ہے وہ ابھی نابالغ ہونے کی وجہ سے نفلی ہوتی ہے، ابھی وہ فرض کا مکلف ہی نہیں ہوا۔ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کی نمازیں فرض ہو جاتی ہیں، وہ اب فرائض ادا کرنا شروع کرتا ہے، اب جب وہ نماز پڑھاتا ہے تو وہ فرض پڑھا رہا ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے جو بھی وہ فرضی عبادت بھی کرے گا تو وہ سنت کی عبادت بھی کرے گا تو وہ اس کے لیے نفلی ہوگی، اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے جو ہے سنتیں ادا کرنا یا فرض پڑھنا یہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ فرض اور سنتیں نفلوں سے اعلیٰ ہیں۔ تو تراویح کی نماز بھی سنت ہے، تو البتہ نابالغ بچہ جب نماز پڑھا رہا ہو تو اس جیسے نابالغ بچے اس کے پیچھے امامت جو ہے وہ مقتدی بن سکتے ہیں، وہ ان کی امامت کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح تراویح کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب ہے، البتہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر تراویح پڑھے تو امید ہے اللہ سے کہ اس کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح تراویح کے ختم پر دعا کرنا سلف صالحین کے عمل کی روشنی میں ثابت ہے، البتہ اسے سنت سمجھنا درست نہیں۔ اس صورت میں وطر کے بعد بھی دعا نہ مانگی جائے، بعض فتاوی جات میں یہ جو ہم وطروں کے بعد دعا مانگتے ہیں اس کی اجازت نہیں، اور بعض حضرات نے اس کی اجازت دی ہے، اس میں گنجائش بھی موجود ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ جو ہے یہ سنت نہیں ہے، بلکہ ہم تو اپنے اس عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس عبادت کو قبول فرما اور ہمارے لیے اس کی جو ہے وجہ سے اپنی رضا نصیب فرما اور ہمارے مسئلوں کو حل فرما، تو اس لیے اس کو لازم سمجھ کے نہ مانگا جائے۔ وطروں کے بعد جو دعا تراویح کے بعد مانگی جاتی ہے، وطروں کے بعد کی جو دعا ہے اس میں دونوں طرح کے فتاوی جات موجود ہیں، بعض حضرات نے انکار کیا ہے، بعض نے گنجائش کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سنت واجب اور فرض نہیں ہے،
تو اگر مانگی جائے تو گنجائش موجود ہے، لیکن اس کو فرض، سنت، واجب یا ضروری سمجھ کے نہ مانگا جائے، تو اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ اور اسی طرح کئی مسائل اور بھی ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔